میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، پچھلے جمعہ کو سورۃ الحشر کی شروع سے 5 بڑی مضمون خدا تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں پورے کائنات کی تمام تر چیزیں۔ 200 نمبر ہے میرے دوستوں، معاہدہ مدینہ، ایک MP ایک MNA کے لیے جب وہ آپ کے علاقہ میں جاتے ہیں، میرے دوستوں بڑے بڑے وعدہ آپ کے دروازے میں کھڑے ہو کر، آپ کے علاقہ میں کھڑے ہو کر، چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کر، بازاروں میں کھڑے ہو کر بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں۔ یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب بأيديهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا الأبصار صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، پچھلے جمعہ کو سورۃ الحشر کی شروع سے 5 بڑی مضمون خدا تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں پورے کائنات کی تمام تر چیزیں۔ 200 نمبر ہے میرے دوستوں، معاہدہ مدینہ۔ جب مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ بنی نذیر اور دیگر قبیلوں کے ساتھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، ان لوگوں نے اس معاہدہ کو توڑ دی، عہد شکنی کی، جس کی بنیاد پر مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر مسلمانوں کے لشکر بنی نذیر کے اوپر حملہ کر دیا۔ پھر بنی نذیر کے اوپر چڑھائی، یہ اول حشر تھے، یعنی سب سے پہلے مسلمانوں کی اجتماع۔ بنی نذیر کی پھر جلا وطنی، ان کو مدینے سے نکال پھینک دی۔ پھر ان لوگوں کو کہہ دیا کہ تم اپنے مال و متا جتنے بھی اٹھا سکتے وہ اٹھا کر لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مال کے نقصان کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے باغوں کو خرابی کی، اپنے ہاتھوں سے اپنے مکانوں کو تباہ و برباد کر دیے۔ اب میرے دوستوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاہدہ ہے، مدینے میں کوئی بھی حملہ وار ہو تو اس صورت میں ہم سب مل کر، یہودی ہو یا مسلمان، سب مل کر، کوئی کسی بھی قبیلہ سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو، سب مل کر ایک ساتھ ان کے خلاف جنگ لڑیں گے اور کسی کو مدینے کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اگر سب مل کر نہیں بھی لڑیں گے، ان کی ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن یہ بنی نذیر والے، ان کی 40 افراد مکے میں جا کے ابو سفیان کو جا کے کہہ دی کہ آپ لوگ مدینے میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ مسلمانوں کے خلاف۔ ادھر سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے عہد کر لی۔ ان لوگوں نے ایک سازش تیار کی ہے، اسی منصوبے کے تحت
مکے والوں کو بھی کہہ دیا کہ تم لوگ یہاں حملہ کر لو، ہم تمہارے ساتھ دیں گے، تاکہ یہ لوگ یہاں پر آگے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیں۔ اس ظلم کی پاداش میں چڑھائی کا فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کا لشکر اچانک ان پر حملہ ور ہوا اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے گھبرا کر صلح کی درخواست کی۔ گفت و شنید کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اگر یہ لوگ مدینہ سے نکل جانے پر آمادہ ہو گئے تو ان کی جانوں سے تعاوض نہیں کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ یہودیوں کی یہ رعایت بھی دی گئی کہ وہ جاتے وقت جس قدر سامان اٹھا کر لے جا سکیں لے جائے۔ بنی نذیر نے یہ شرائط قبول کر دی اور اپنا ساز و سامان جس قدر اٹھا سکتے تھے لے کر چلے گئے۔ روایت میں آتی ہے کہ وہ مکانوں کی چھتوں اور دروازے بھی اکھاڑ کر لے گئے، البتہ ان کی زمینیں باغات وغیرہ رہ گئی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کا زیادہ تر حصہ مہاجرین نے تقسیم کر دیا، کیونکہ انصار مدینہ پر مہاجرین کا کافی بوجھ تھا۔ اس تقسیم سے مہاجرین بہت حد تک اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، اور اس طرح انصار کا بوجھ بھی قدرے ہلکا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اپنے گھر کے اخراجات کے لیے بھی حصہ مقرر فرمایا، اور جو کچھ بچ گیا اس اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ بہرحال بنی نذیر کی غداری کی وجہ سے ان کا یہ بیانات انجام ہوا کہ اللہ فرما رہا ہے هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اہل کتاب میں سے کفر کرنے والوں کو نکالا ان کی گھروں سے لشکر کے پہلے اجتماع کے موقع پر۔ اول الحشر کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے سب سے پہلے ان کی گھروں سے نکالنے کا عہد کر لیا مسلمانوں نے۔ مسلمانوں کی لشکر چاروں طرف سے ایک جگہ جمع ہو کر ان کے اوپر حملہ کر دی، ان کو ترک وطن کے لیے اکٹھا کیا، اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے جانے پر مجبور ہو گئے۔ ان میں سے اکثر شام اور فلسطین کی طرف چلے گئے، تاہم دو خاندان حی بن اخطب اور ابو الحقیق خیبر میں آباد ہو گئی۔ ایک اور خاندان عراق کی طرف چلا گیا۔ ان کی قلعے اور مکانات اس قدر مضبوط تھے کہ فرمایا ما ظننتم، ایک خاندان عراق کی طرف چلا گیا۔ ان کی قلعے اور ان کی مکانات اس قدر مضبوط تھے کہ آپ لوگ اس بات کی گمان نہیں کر سکتے تھے، یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ یہ لوگ آسانی سے نکل جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس ان کے قلعے اتنا مضبوط تھا اور ان کی مکانات اتنے مضبوط تھے کہ آپ یہ گمان نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں سے یہ نکل جائیں گے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور وہ خود بھی یہی گمان کرتے کہ ان کی قلعہ اللہ سے ان کو حفاظت کرے گا، اللہ سے کوئی اس کو بچا سکتا ہے۔ اللہ اس کی رسول کے خلاف جو جنگ لڑنے والے اللہ نے تو کہہ دیا کہ میں اور میرے رسول غالب ہوں گے اور تم لوگ سارے کے سارے بدلے ہو جاؤ گے، تمہارے شکست یقینی ہے، اللہ اور اس کی رسول کی جیت ہوگی، کیونکہ اللہ سے ہمارے یہ مکان ہماری یہ قلعہ اللہ سے ہمیں حفاظت کرے گا۔ یہ ان کے خیال ہے، یہ ان کا سوچ ہے، اور مسلمانوں کو یہ سوچ ہے کہ آپ یہ کبھی گمان نہیں کر سکتے کہ آپ نے اتنی مضبوط مکانات اور اپنے مضبوط قلعے کو چھوڑ کر یہ یہاں سے نکل پڑیں گے، مگر اللہ نے ان کو اسی طریقے سے سزا دی اور ان پر اس طرح عذاب آیا جو کہ وہ وہم گمان بھی نہ تھا ان کا، اس سے اللہ نے سزا دی۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، پھر ان کی پاس اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آیا جو ان کی گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ سب ان کی سازشوں اور غداری کا نتیجہ تھا جو ان کو بھگتنا پڑا۔ اگر یہ غداری نہیں کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے معاہدہ کر لی۔ معاہدہ یہ تھے کہ مدینے کے خلاف، ریاست مدینے کے خلاف کوئی بھی حملہ وار ہو تو ہماری یہاں جمہوریت ہے،
کس چیز کی جمہوریت؟ کہ بنی نذیر ہو، اونٹ ہو، کھجرس ہو، جو بھی ہوگی، تو یہی معاہدہ کہ ہم سب مل کر مدینے والے ان کے خلاف، کافروں کے خلاف لڑیں گے، اور اگر نہیں بھی لڑیں گے تو ہم کوئی ان کی ساتھ نہیں دیں گے، خاموش رہیں گے، مسلمان لڑتے رہیں گے ان سے، لیکن آپ تو خاموش رہو گے۔ اب یہ چوری چکے ایک وفد بنی نذیر کا 40 آدمی اکٹھا ہو کر ابو سفیان کے پاس مکے میں پہنچے۔ وہاں جا کر قریشیوں کو کہنے لگا، قریشیوں آج جاؤ تم مدینے کے خلاف جنگ لڑنے، ہم تمہارے ساتھ دیں گے۔ پیچھے سے یہ بھی سازش کر لی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ خاتمہ کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے وحی کی ذریعے سے بتا دی اللہ کے رسول کو کہ فلاں دیوار کے پاس نہیں بیٹھنا، تو اسی دیوار سے اللہ کے رسول نے ہٹ کر بیٹھے۔ اللہ نے اپنے رسول کو حفاظت فرما دی، کیونکہ لا غالب الا رسول، کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، اللہ نے فرما دی ہے۔ اب میرے دوستوں سارے مسلمان جب آگ شکنی کی وجہ سے وعدہ خلافی کی ہے نا بھائی، یہ منافق وعدہ خلافی کی ہے، بس تمہیں تو اجازت دے دی، تم جس مذہب میں ہو، تم جس عقیدے میں ہو، تم اپنے دین پر رہنا، لیکن ہمارے مخالفت نہیں کرنا، نہ ہی مدینے کے اوپر بھی حملہ کرنے والے آئے تو ان کی ساتھ دو گے، بلکہ تم خاموش رہو گے یا پھر ہمارے ساتھ مل کر لڑو گے۔ آگ شکنی کی ہے، یہ منافقت کی وجہ سے مسلمان ایک جگہ جمع ہوئے اور ایک دم سے ان کے اوپر حملہ کر دی اور ان کو جانے پر، مدینے سے نکلنے پر مجبور کر دی۔ یہ اللہ کے حکم تھے، اللہ کی طرف سے ان کافر کو اللہ نے اپنے گھروں سے نکال دی، جس کو اول حشر کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مسلمانوں کا اجتماع ہوا بنی نذیر کے خلاف، ہزاروں سال سے وہاں آباد تھے، یمن وغیرہ سے آ کر وہاں یہودی آباد ہو گئی۔ سریانی ان کی زبان تھے، عبرانی ان کی زبان تھے، یہ عرب میں رہ کر ہزاروں سال سے یہ عربی بولنے لگے۔ اب میرے دوستوں، پر ان میں سے جو ایک خاندان اتنی مضبوط تھے کہ جن کی قلعہ اور مکان بہت ہی مضبوط تھا کہ مسلمانوں کو بھی یہ گمان نہیں تھا کہ یہ یہاں سے اپنا مکان اور قلعے کو چھوڑ کر جائیں گے، اور ان کا بھی یہ گمان نہیں تھا کہ ہم اپنی سارے مکانات اور اپنے قلعے کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں گے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے تو کچھ بچ سکتا ہے بھائی؟ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ جس کو بچا لے، جس کو پکڑ لے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا، اللہ نے انہیں پکڑ لی، ان کی ضلالت والی میرے دوستوں یہ ذلیل خوار ہوئے، اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دی۔ یہ گمان بھی نہیں کر سکا من حیث لم یحتسبوا کہ کہاں سے اللہ کی عذاب آ چکے ان کے اوپر۔ یہ ان کا غداری کے نتیجہ تھے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، پھر اللہ نے ان کی دلوں میں رعب ڈال دیا، مسلمانوں کی دلوں کے اندر رعب ڈال دی۔ یہ مسلمانوں کو دیکھتے خوف زدہ ہو جاتا تھا یہودی، کیونکہ ان کے دل کے اندر بے ایمانی تھا۔ ادھر سے اللہ کی عذاب آگی نے پکڑ لی، اور ادھر سے جب مسلمانوں کی طرف دیکھتے تھے نہ یہ گھبرا جاتے تھے، ان کی دلوں کے اندر گھبراہٹ۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان کو نہیں دیکھتے بھائی، یہودی نسل جب مسلمانوں کی باتیں سنتے ہیں نا تو ان کا حالت بہت بری ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ مسلمانوں کی جہاد کو ختم کر دو، نعوذ باللہ قرآن مجید سے جہاد کے آیاتوں سے ہٹا دے۔ پوری دنیا کے اندر ان کی ایک سازش چل رہا ہے کہ بھائی اسلامیت کی کتاب میں سے جتنے بھی جہاد کی آیاتیں ہیں اس کو نکال دی جائے، بلکہ بنگلہ دیش نے تو ہندوؤں کا گیتے شروع کر دیا، اس میں ہندوؤں کا گیتے اسلامیت کے اندر ڈال دی ہے۔ یہ سلسلہ وہاں شروع کر دی، کیونکہ مودی سرکار کی حمایت پہ وہاں کی وزیر اعظم نے اسلامیت کے اندر ان کے گیتے ڈالنا شروع کر دیا۔ مسلمان بچوں کے ہاتھوں میں اسلامیت کی کتابیں ہیں، جہاد کے آیاتوں کو ہٹا کر وہاں پر ہندوؤں کی گیتا اور ہندوؤں کی دوسری چیزیں لا کے اس میں ڈال دی۔ وہاں جو ہے کیا بولتے ہیں کہ بھائی وہ کالی پوجا وغیرہ جو ہے یہ ساری چیزیں اس میں ڈالا ہوا ہے۔ اب میرے دوستوں وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کی دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ خوفزدہ ہو کر ڈٹ کھڑے ہوئے، اور ان پر اہل ایمان کا اس قدر رعب پڑا
کہ ان کے پاس اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگ جانے کا سوال کوئی چارہ نہ تھا کہ بھائی نکلو ورنہ یہ مسلمان ہم لوگوں کو زندہ کھا جائیں گے. مسلمانوں کی روب ان کی دلوں میں پگڑی ہے ٹوٹی ہے. دیکھو یہ سر اپنے یہ نورانی شکل کی داڑھی ہے, یہ دیکھ کر بہت اتنا خوفزدہ ہوتے ہیں. یہ ہاتھ میں ڈنڈا بھی لیتا ہے تو بولتے کہ میں کلاشنکوف لے کر آ رہا ہے. ہاں بھائی یہ پٹاخہ اگر پھاڑ دی نا یہ دیکھتا ہے کہ ایٹم بم نہیں پھاڑ دیا ہو. یہ مسلمان جیسے ابو جہل کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے ابو جہل نے اللہ کے رسول کے لیے کھڈے کھودے, اسی میں خود گرا. ایک مرتبہ کہنے لگا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ٹھوک مار دی کہ اس کو ایسا مارا کہ اس سے وہ بچا نہیں, اس سے وہ ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے. کہ بھائی اتنی ہلکا سا گھات میں کہ تیری جان نکل رہا ہے, تو وہ مجھے ٹھوک بھی دیتا تو اس سے بھی میں ہلاک ہو جاتا. اللہ کے رسول اگر اس کو ٹھوک بھی دیتا وہ ہلاک ہو جاتے. تو کتنی خوف تھی ان کی دلوں کے اندر, یہ کافروں کی دلوں کے اندر یہ خوف, یہ خود زدہ ہو کر میرے دوستوں وہاں سے نکل پڑے. یخربون بیوتہم بایدیہم, وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے, اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے. جیسے یہ بات طے ہوا بھائی کہ یہاں سے نکل جاؤ, جتنا مال لے سکتے ہو اتنا مال لے لو اور یہاں سے باقی سب کو چھوڑ کر نکل جاؤ. تو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے دروازے کھولنا شروع کر دی, اپنا چھاتی نکلنا شروع کر دی. جتنا نکال سکتا تھا نکال لیا نا, اور جتنا اٹھا سکتے تھے اٹھا لی. اب پھر یہاں سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ درخواست قبول کر دی کہ وہ بھی کچھ ساتھ لے جا سکتے ہیں لے جائے, تو انہوں نے خود اپنے گھروں کو گرانا شروع کر دیا اور ان کی چھتوں اور دروازوں کی لکڑیاں بھی اٹھا کر لے گئے. فرمایا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھر تباہ کر دی. ادھر سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے تباہ ہوا, خوفزدہ ہوا, اللہ کی عذاب آئی ان کے اوپر. مسلمانوں کو اتنی روک ڈال دی ان کی دلوں کے اندر کہ اتنے خوفزدہ تھے کہ وہاں نکل بھاگنا شروع کر دی. وہ بولے ٹھیک ہے کہ تم لوگ جتنا سامان جتنا مال لے کے جا سکتے لے جاؤ. اپنے ہاتھوں سے اپنا چھاتی کھولنا شروع کر دی, اپنے ہاتھوں سے اپنا دروازے کھول کر لے کے جا رہے ہیں. یہ ان کے حال ہوا کہ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ, اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی ان کی تباہی آئی. ایک اپنے ہاتھوں سے خود تباہ کر دی, اور مسلمانوں کی مومن اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی ان کی یہ تباہی آئی. جب مسلمانوں نے بنی نذیر کا معاہدہ کر لیا, محاصرہ کر لیا, تو ان کو باہر نکلنے پر مجبور کرنے کے لیے مسلمانوں نے ان کے کچھ درخت بھی کاٹے تھے, کھجور کی درخت کاٹے ہیں. پہلے یہ خاموش تھے, نکل نہیں رہا کہ بھائی جنگوں کے لیے ان کو چاروں طرف سے محاصرہ کرنے تقریباً 2 ہفتہ ہو چکے, یہ نکل بھی نہیں رہے اور صلح بھی نہیں کر رہے. گھر میں خاموشی سے بیٹھے دروازہ لگا کر کہ بھائی نکلتا کیوں نہیں, نکل جا. بھائی سی آئی ڈی آپ کو دیکھتے ہوگا, کوئی خفیہ جو ہے میرے دوستوں حملہ ہو, پولیس فوج میں دروازہ لاک ہو اور اس گھر کے اندر کچھ شک و شبہات ہو, یہ دروازہ لات مار کے توڑ دیتا ہے کہ بھائی اندر کیا ہے دیکھ لو, چیک کر لو. اب مسلمان مجبور تھے, چاروں طرف سے ان کو محاصرہ کر لی, اب یہ پھر بھی نکل نہیں رہے. اللہ کے رسول نے کہہ دیا جتنا سامان لے کے جا سکتے لے جاؤ. یہ صلح کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. اب ان کی درخت کاٹنا شروع کر دی. یہ کہنے لگا کہ بھائی یہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کو آئیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ فساد سے لوگوں کو رکتے ہیں اور خود فتنہ اور فساد کر رہے, خود اپنے ہاتھوں سے درخت کاٹ رہے. تو اللہ نے فرما دی یہ درخت اس لیے کاٹے جا رہے ہیں, اللہ نے حکم دی ہے, اللہ کی اجازت سے ہوا کہ بھئی یہ درخت کاٹنا شروع کرو, کیونکہ ان کی باغات اتنی عالی شان کی باغات تھے, اتنی بہترین باغات تھے. جب ان کی درختوں کو کاٹنا شروع کرو گے تو ان کے دل میں دکھ پہنچنا شروع ہوگا, پھر وہ گھر سے نکل کر آئیں گے لڑنے کے لیے. باقی اور کوئی راستہ نہیں, یہ لڑنے کے لیے بھی نہیں آ رہا ہے, گھر سے نکل بھی نہیں رہا ہے, صلح کے لیے بھی تیار نہیں ہے, ہاتھ شکنی بھی کر لی, اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا بھی سوچ کے رکھا, منصوبہ بنا کے رکھا. اب گھر سے کیوں نہیں نکلتے بھائی, نکل جا, نکل نہیں رہے, بولا پھر نکل نہیں رہے, بولے ٹھیک ہے. آپ ان کی درختوں کو کاٹنے کے لیے اجازت دے دی اللہ کی طرف سے, پھر ان کی درخت کاٹنا شروع کر دیا, باغات کاٹنا شروع کر دی. جب باغات کاٹنا شروع کر دی پھر بولنا شروع کر دیا یہ, کیونکہ ان کو دکھ پہنچیں گے باغات کاٹنے سے.
تو فرمایا اللہ رب العزت اللہ آگے فرمایا فَاعْتَبِرْ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والے، اے آنکھیں رکھنے والے، اور اس واقعات کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے والوں اس سے عبرت حاصل کرو کہ کفر و شرک، ظلم اور شرارت اور بدہادی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ جب وعدہ خلافی کرو گے، آپ شکنی کرو گے، تو اس قسم کے ظلم، شرارت، کفر اور شرک کی یہی انجام ہوتی ہے۔ تمام ظاہری اسباب یہودیوں کی حق میں تھے اور ان کے مضبوط قلعے تھے جن میں وہ محصور تھے، باہر نکل نہیں سکتے تھے، مسلمانوں نے گھیرے میں رکھے ہوئے۔ مال و دولت کی کمی نہیں تھی ان کے اندر، قرض و نوش کی اشیاء وافر مقدار میں ان کے پاس تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھے، مگر وہ چند دن کی بعد ہی جلا وطنی پر مجبور ہو گئے کہ آپ نکل جائیں۔ ان کی درختیں کرنے شروع کر دی تو کہا کہ آپ نکلنے پر یہ تیار ہو گئے کہ بھائی نکل جاؤ یہاں سے، کوئی راستہ سوچ لو۔ اللہ نے ان کی دلوں میں مسلمان قوم کا اس قدر روب ڈال دیا تھا، فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَالَ عَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر اللہ نے ان کے لیے جلاوطنی نہ لکھی ہوتی، یعنی ان کی حق میں جلاوطنی کا فیصلہ نہ کیا ہوتا، تو ان کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا۔ اللہ رب العزت نکلنے کا موقع دیا کہ آپ نکل جا، اور اگر یہ نکلنے کا میرے دوستوں حق، ان کی حق میں جلاوطنی کا فیصلہ اگر نہ ہوتا تو اللہ رب العزت ان کو دنیا میں ہی سزا دیتے، نیست نابود فرما دیتے۔ موقع دیا کہ شاید ان میں سے کوئی ایمان بھی لے کر آ جائے، بھائی ان کو موقع دے دو، اور وہ سب مارے جاتے، مگر اللہ نے ان کی جلاوطنی پر اکتفا کرتے ہوئے انہیں زندہ سلامت نکل جانے کی اجازت دے دی۔ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا کہ تم زندہ سلامت یہاں سے نکل جاؤ، جو سامان لے سکتے ہو لے لو، جو تمہارے مال و متاع ہے، مال و دولت، یہ سب کچھ لے کر اپنے ہاتھوں سے اپنا دروازہ نکال لی، اپنے چوکاٹے نکالنا شروع کر دیا، اپنے چھاتیں نکال لی، پھر نکل کر یہ بھاگنے کے راستہ سوچ لی ہے۔ میرے دوستوں کہا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ہی اکتفا کیا، تمہارے جلاوطنی کے اوپر، کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہاں رہنے کی تمہیں اجازت نہیں، کہ تمہیں جمہوریت دے دی۔ بھائی کوئی ہندو کسی مسلمان ممالک میں شرارت کرے میرے دوستوں اور اپنا حرکتوں سے باز نہ آئے، پھر مسلمان اس کو چھوڑیں گے؟ نہیں۔ لیکن جمہوریت یہ ہے کہ تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے نا، تم ہمارے اوپر حملہ نہیں کرو گے، اور یہاں الٹے سیدھے حرکتیں نہیں کرو گے۔ مسلمانوں کی بھائی قرآن جلانا، اللہ کے رسول کے خلاف بکواس بکنا، صحابہ اجمعین کے خلاف بکواس بکنا، یہ ساری چیزیں بند کرو گے، اور جمہوریت کے انداز سے رہنا ہے کہ یہ ملک جمہوریت کے لیے ہے۔ اب خاموشی سے بیٹھو، اپنا عقیدے، تمہارے اپنے مذہب، اسی کے اوپر تم چلتے رہو۔ لیکن مسلمان زبردستی اگر وہ کوئی چیز کر نہیں رہے، نہ مسلمانوں کے خلاف کوئی حرکتیں نہیں کر رہا ہے، پھر آپ ان کے اوپر ظلم بھی نہیں کر سکتے ہو، اب ان کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے ہو، آپ کے ساتھ رہنے کا بھی ان کی اجازت ہے، کیونکہ یہ جمہوریت ہے۔ اب آئیے میرے دوستوں، فرمایا ان کے لیے جلاوطنی لعنت بھی ہوتی ہے، اللہ رب العزت تو انہیں دنیا میں ہی سزا دے دیتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب۔ تو بہرحال جس سے انہیں دوچار ہونا پڑے گا، قبیلہ بنی نذیر کی صرف 2 آدمی ایمان لانے کی وجہ سے جلاوطنی سے بچ گیا، صرف 2 آدمی جن لوگوں نے ایمان لے کر آیا، وہ وہاں مدینے سے جلاوطنی نہیں ہوا، اس کو باہر نہیں نکالے۔ میرے دوستو جب کہ باقی سارے جلاوطنی ہوئے اور انہیں اپنے غیر منقولہ جائیدادوں سے بھی ہاتھ دھونے پڑے، سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑا۔ فرمایا کہ سزا ان لوگوں کی اس لیے ملی کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ یہ اس لیے ملی ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کی مخالفت کو شعار بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے سخت سزا دینے والا ہے۔ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتی ہیں اور آخرت کی عذاب بھی اس پر یقیناً لاگو ہوتی ہیں۔ آخرت میں وہ بچ نہیں پائیں گے، دنیا میں بھی بچ نہیں پائے گا۔ تو وعدہ خلافی کرنا، کوئی بھی بندہ، دیکھیں اس سے ہم نے کیا سیکھا میرے دوستوں، بنی نذیر نے ہاتھ شکنی کی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر تباہی اور بربادی۔ وہ مشرک بھی تھے، وہ کافر بھی تھے، بے ایمان تھا وہ، نہ ظلم اور پھر شرارت،
اب مسلمان کفر تو نہیں ہے میرے، مشرک تو نہیں، مسلمان مشرک نہیں ہے، کافر بھی نہیں ہے، مگر ظلم شرارت تو کرتے ہیں نا، آج شکنی تو کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتا ہے بھائی۔ کافروں کے اندر 5 چیزیں پایا گیا، اب جو کلمہ گو ہے ان کے اندر یہ 3 چیزیں تو لازمان ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے بھائی؟ ظلم ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی کا مال و دولت ناحق کھا لینا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ سارے کیا بھائی؟ غیبت کرنا، کسی کو زبردستی ناجائز مارنا کٹنا، یہ سب کیا ہے بھائی؟ یہ ظلم ہے۔ پھر شرارت کرنا میرے دوستوں، کسی کو خامخواہ تنگ کرنا، خامخواہ کسی کو تنگ کرنا، یہ اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے ہو اور کسی وجوہات کی بنا پر ہو نہ، یہ شرارت ہے۔ آج سے کبھی وعدہ خلافی کرنا، بھائی وعدہ کی ہے وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں زیادہ تر۔ تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہے ان کی ٹھکانہ جہنم کی آخری طبقہ ہے۔ منافق کی ٹھکانہ آخری طبقہ ہے۔ وعدہ کرو تو وفا بھی کرو، وعدہ کر کے وعدہ خلافی مت کرو۔ لوگ بھائی بڑے بڑے وعدہ کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وعدہ کر لیتے ہیں، ہاں میں یہ کر دوں گا، اسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا۔ ابھی الیکشن ہوا دیکھے ہو نا بھائی، اللہ اکبر، کیسے ہم لوگ کو اتنا پریشان۔ اتفاقی ہمیں پچھلے 8-10 سال سے اللہ نے مجھے بچایا، پچھلے سال ابھی یہ کل پرسوں میرے ڈیوٹی بڑھ گئے، میں نے اپنے بیٹے کو بھی لگا دیا اسی ڈیوٹی پر۔ بھائی آپ کو 2 بجے تک 2 دن لائن لگا رہے ہیں بھائی، سب کچھ یہ کس کے لیے کیا؟ ایک ایم پی اے، ایک ایم این اے کے لیے۔ جب وہ آپ کے علاقہ میں جاتے ہیں، ہاں بھائی میں یہ راستہ بنا دوں گا، گٹر لائن سیدھا کر دوں گا، پانی کی لائن جاری کر دوں گا بھائی کہ پانی میں کوئی گندگی نہیں آئے گی، پاک صاف ستھرا سب پانی کروں گا، یہ آپ کی راستے وغیرہ سب کچھ صحیح کر دوں گا۔ میں اس کی بعد مسلمانوں کو جو بھی پریشانیاں ہیں بھائی، رمضان المبارک کی مہینے آئیں گے، ہم نے ایسے کرنا ہے، آپ کے لیے سب چیزیں سستے کر رہے ہیں بھائی۔ یہ سارے بھٹارو میرے دوستوں بڑے بڑے وعدہ آپ کے دروازے میں کھڑے ہو کر، آپ کے علاقہ میں کھڑے ہو کر، چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کر، بازاروں میں کھڑے ہو کر بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ آگے یہ 3 مسلمانوں کے اندر ایک ظلم بھی آیا کہ تمہارے پاس عہدہ ہے، اپنے عہدہ کے بلبوتے میں دوستی کے اوپر ظلم کرو۔ تمہارے اندر شرارت بھی ہے کہ تم شرارتی بھی کرتے ہو، دوستوں کو تنگ کرو، دوستوں کو پریشان کرو، یہ بھی آگے کیسی آج شکنی وعدہ خلافی، یہ اتنے بڑے بڑے کی لمبے وعدہ کی ہے، تمہارے وجہ سے لاکھوں لوگ میرے دوستوں اپنے جانوں کو ہاتھ پر لے کر ڈیوٹیاں دے رہے ہیں میرے دوستوں، پولیس بھی، رینجر بھی، فوج بھی، پھر اس کی بعد جو تمہیں ووٹ ملے تم جیت جاتے ہو، جیتنے کے بعد تم اس علاقہ میں کبھی جاگتے بھی نہیں دیکھتے ہو کہ پانی لوگ گٹر کی پانی پی رہے، یہ تمہارے چلنے کی راستہ ہے بھی یا نہیں؟ دیکھو نا ہمارے مسجد کی سامنے گندگی، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، کس کو کہا کہ میرے دوستوں؟ ان کو چاہیے تھا کہ بھائی خود اپنے راستہ بنا لو، تو گٹر نہیں ڈال دو، آؤ جی بڑے امام صاحب یار دیکھ لو، کبھی تو بول دو یار، اپنے افسران کو بول دو یا ہمارے یہاں گندے نالا بہتے ہیں، نہ اسکولہ کھڑے کر سکتے ہیں، نہ بندہ پائدل آ سکتے ہیں، گٹر گندگی پانی ہے، چپلوں سے جوتوں سے جوانے چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، وہ کیسے نماز ادا کریں گے؟ کیسے مسلمان ہو بھائی؟ یہ شرارت نہیں اور کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں اور کیا ہے؟ یہ سارے ظلموں سے بچنا ہے، یہ ساری شرارت سے بچنا ہے بھائی۔ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ کر نہیں سکتے، آپ درخواست دے دو، درخواست دے دو، اس کو گلنگن ڈلوا دو بھائی۔ سب محلہ میں 2 4 5 6 افراد مل کر جو ہے نا سارے چندے کر کے جو ہے نا لائن صحیح کروا لو، مسجد کے سامنے ہے۔ یار آپ کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے، آپ اللہ کو ڈرو، کل سے خدا آپ کے دل کے اندر نہیں ہوگی تو آپ کیسے مسلمان ہو؟ تو میرے دوستوں آ گئی ہے یہ 3 باتیں یہ مسلمانوں میں زیادہ تر پائی جاتی ہیں، اور یہ کافروں کے اندر یہ کفریت، شرک، ظلم، شرارت، بدعہدی، یہ 5 پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں سزا دی۔ تو وہ لوگ اس سزا سے میرے دوستوں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سزا ہوا، تو اللہ کے رسول کی طرف سے ان کی اوپر اجازت ہوئی، اپنا گھر بار چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ اگر تم بھی ایسے ظلم اور پھر ایسے شرارت اور ایسے بدعہدی یعنی وعدہ خلافی کرو گے تو تمہیں بھی یہاں سے لوگ نکال دیں گے، مار پیٹ کے کٹ کر اسمبلی میں بیٹھ بھی سکو گے، پھر تمہارے پیچھے لگ جائیں گے میرے دوستوں، کہ تم آگے آگے لمبے لمبے باتیں کرو، تمہارے پیچھے تمہارے عوام ہوں گے کہ مار اس کو پکڑ کر، یہی کریں گے نا بھائی ہر پبلک۔
تو میرے دوستوں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، کسی ایم پی ایم ایل اے کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں کہ بھائی مسلمانوں میں جو چیز پائی جاتی ہے اور کافروں میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ 5 چیزیں ہیں: کفر، شرک، ظلم، شرارت، بدعہدی، آج سے کری۔ مسلمانوں میں جو پائے جاتے ہیں خاص طور پر 3 چیزیں، یہ شرک بھی کر جاتے ہیں میرے دوستوں، شرک بھی کرتے ہیں کہ بھائی سب کچھ تم کرنے والے، ابھی تم کون کرنے والے؟ سب کچھ میں کرنے والا ہوں، یہ شرک پایا جاتا ہے۔ ابھی تم کون کرنے والے؟ اس کائنات کے اندر کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ رب سے ہونے کا یقین تمہارے دل کے اندر آنا چاہیے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے اندر کامیابی، غیر کی طریقے کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین تمہارے دل کے اندر ہو جائے تو تم سچے مسلمان ہو۔ اگر تم اپنے آپ کو کہہ رہتے ہو میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، بھائی تو کرنے والا کون ہے؟ تیرے پاس کیا پاور ہے، کیا طاقت ہے؟ کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ یہ شرک بھی کر لیا، یہ چوتھا چیز بھی پائے گئے مسلمانوں میں، اپنے آپ کو سمجھنا کہ سب کچھ میں کر دوں گا۔ تم کیا کرو گے؟ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک بندہ آ کر کہتے کہ میں وزیر اعظم بننے سے پہلے کہ مہنگائی ختم کر دو، آٹا کے لیے اتنا روپیہ کر دوں گا، تیل اتنا کر دیں گے اور پیٹرول اتنا کر دیں گے، لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ تم خوشحالی دینے والا کون ہے؟ خوشحالی دینے والے رب ہے، مصیبت دینے والے بھی رب ہے، راحت میں رکھنے والے رب ہے۔ میرے دوستو، ہر قسم کی سکون، ہر قسم کی راحت کس کی ہاتھ میں ہے؟ اللہ کی ہاتھ میں ہے، اور عذاب دینے والے بھی وہی اللہ کی ذات ہے۔ تو مسلمانوں میں 4 چیزیں آ گئی۔ ایک شرک، اپنے آپ کو تکبری، بڑائی، غروریت، یہ شرک میں شامل ہے میرے دوستو۔ دوسرا ظلم، تیسرا شرارت، چوتھی بدعہدی، آج سے کنی، وعدہ خلافی کرنا۔ تو اس سے بچنا چاہیے میرے دوستوں۔ یہ قرآن کی آیات ہے۔ کسی ایم پی ہے، میں نے یہ کسی جو ہے نا قومی اسمبلی کی کسی ممبر کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی قرآن کی بات کو بتا رہا ہوں کہ پائے جاتے ہیں۔ یہ تو اسمبلی کی ممبر ہے، ہمارے اندر بھی میرے دوستوں، ہم آپس میں محلہ میں جو ہمارے اپنے گھروں کو دیکھو، ہمارے اپنے محلہ کو دیکھو، ہمارے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، عزیز و اقارب کو دیکھ لو کہ بھائی تم نے وعدہ کی، کسی سے پیسہ لی اور پھر وعدہ خلافی کی کہ بھائی فلاں تاریخ کو دے دوں گا، اس کے بعد تمہارے نام و نشان بھی نہیں، تم غائب ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ نے بہنوں کے اوپر ظلم کرنا، اپنے بھائی کے اوپر ظلم کرنا، یہ کیا ہے میرے دوستوں؟ یہ بھی تو مسلمانوں کرتے ہیں، جائیداد میں حصہ نہیں دینا، یہ ظلم ہے نا بھائی۔ اپنا بہن بھائیوں کو یا اپنا عزیز و اقارب کو شرارت یعنی ستانا، یہ ساری شرارت میں شامل ہے۔ تو جیسے ہی قومی اسمبلی کی ممبر ہے، ایسے ہی اپنے گھر کو دیکھ لو، اپنے گھر کو دیکھ لو بھائی، آپ بھی تو اپنے گھر کے وزیر اعظم ہو نا بھائی۔ جب اپنے گھر کی وزیر اعظم، اپنے گھر کی صدر ہو، تو آپ اپنے گھر کی سب سے پہلے اپنے گھر سے انصاف شروع کرو، اس کے بعد جا کے اسمبلی میں انصاف کرنا۔ اللہ ہم سب کو آج سے کبھی ظلم اور شرارت اور شرک سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔